السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اقوام متحدہ کی امن فوج کے ایک ایسے آپریشن کے بارے میں بتائیں گے جس کی وجہ سے 18 فوجیوں نے افریقہ میں اپنی جان گنوائی اور آخرکار ایک ریسکیو آپریشن کے ذریعے ان فوجیوں کو فیل شدہ آپریشن کے مقام سے ریسکیو کر کے ایکسٹریکٹ کیا گیا۔ ڈیفنس ایکسپرٹس کے مطابق اس آپریشن کی ناکامی کی وجہ سے ہی امریکہ نے صومالیہ سے اپنی فوج کو واپس بلا لیا تھا۔ ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے 3 اکتوبر 1993 کو موغادیشو کی جنگ کے دوران صومالی جنگجوؤں نے 2 ہیلی کاپٹر مار گرائے تھے، جس کے بعد موسٹ وانٹڈ وار لارڈ جنرل فرا ایدید کے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے شروع کیا گیا ایک آپریشن امریکی فوجیوں کو بچانے کے ایک ریسکیو آپریشن میں بدل گیا، اور اس آپریشن میں اقوام متحدہ کی پیس آرمی میں شامل پاکستانی دستوں نے اپنے ٹینکوں سمیت حصہ لیا تھا۔ اس کہانی کی شروعات کئی ماہ قبل یعنی جون 1993 میں ہوئی، جب جنرل فرا ایدید کے حکم پر اقوام متحدہ کی پیس آرمی میں شامل پاکستانی فوج پر حملے میں 24 پاکستانی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد یونائیٹڈ نیشنز کے کہنے پر امریکہ جنرل ایدید اور ان کی ملٹری کو پکڑنے کی کوششوں میں مصروف ہو گیا۔ جولائی میں امریکی فورسز نے ایدید کے گھر چھاپا مارا اور اس کارروائی میں جنرل ایدید کے قبیلے کے کئی رہنما ہلاک ہوئے، جس کی وجہ سے ایدید کی ملٹری نے امریکی فورسز اور اقوام متحدہ کی امن فوج پر حملے تیز کر دیے۔ صورتحال اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ امریکی صدر بل کلنٹن نے ایدید کو پکڑنے کے لیے ٹاسک فورس رینجرز کو صومالیہ بھیجا۔ اس کشیدہ صورتحال کے علاوہ اس وقت صومالیہ خانہ جنگی اور قحط جیسے مسائل سے بھی دوچار تھا، اسی لیے اقوام متحدہ اور امریکہ نے بھرپور قوت کے ساتھ صومالیہ میں مداخلت کا فیصلہ کیا۔ امریکہ اور اقوام متحدہ کے مطابق جنرل فرا ایدید صومالیہ کے سب سے طاقتور وار لارڈ تھے جو ملک کے صدر بننا چاہتے تھے۔ 24 پاکستانی فوجیوں کو ہلاک کرنے کے بعد جنرل فرا ایدید اب موسٹ وانٹڈ کرمینل ہو چکے تھے، اور صومالیہ میں جاری خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے جنرل ایدید کو روکنا ناگزیر سمجھا جا رہا تھا۔ دوستو، آخرکار وہ وقت آ گیا جب جنرل ایدید پر کارروائی کرنے کی پلاننگ پوری کر لی گئی، اور پھر 3 اکتوبر کو امریکی فورسز نے موغادیشو کی بکارا مارکیٹ میں واقع اولمپک ہوٹل میں جنرل ایدید کے کنٹرول والے علاقے میں آپریشن کا منصوبہ بنایا، جس کے لیے ایلیٹ ٹاسک فورس کو بھیجا گیا۔ دوستو، اس آپریشن کو بلیک ہاک ڈاؤن بھی کہا جاتا ہے۔ ٹاسک فورس کے پاس خفیہ معلومات تھی کہ جنرل ایدید کے کمانڈر وہاں ایک اہم ملاقات کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ یہ دشمن کا علاقہ تھا اور امریکی فوج کو یہاں ایک بہت بڑا سرپرائز ملنے والا تھا۔ امریکی فورسز کی اس زمینی اور فضائی کارروائی میں سڑکوں پر بختر بند گاڑیاں اور ٹرکوں کے ساتھ فضا میں ہیلی کاپٹروں کا پہرا تھا۔ تمام فوجی دستے اولمپک ہوٹل کی عمارت کی طرف گامزن تھے۔ اس آپریشن میں کئی ہیلی کاپٹروں سمیت ایئر کرافٹس، 12 وہیکلز اور 160 امریکی فوجیوں نے حصہ لیا تھا۔ دوستو، امریکن آرمی کا خیال تھا کہ یہ آپریشن 90 منٹ میں ختم ہو جائے گا، لیکن امریکی فورسز کی واپسی اگلے 17 گھنٹوں تک بھی ممکن نہ ہو سکی۔ امریکی فورسز کے فیلڈنگ لگاتے ہی ایدید کی ملٹری نے گلیوں میں بیریئر لگانا شروع کر دیے۔ دن 3:30 بجے امریکی دستے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں ملاقات جاری تھی۔ جنرل ایدید کی ملاقات والی عمارت کو نیچے سے محفوظ بنانے کے بعد امریکی دستے بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں کے ذریعے چھت پر اترنے لگے، مگر اسی دوران ایدید کی ملٹری نے فائرنگ شروع کر دی۔ مشن کے آغاز کے 50 منٹ بعد ایدید کی آرمی نے راکٹ لانچرز کی مدد سے پہلا امریکی بلیک ہاک مار گرایا۔ امریکی دستے اس ہیلی کاپٹر کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کے لگ بھگ 20 منٹ بعد دوسرا بلیک ہاک بھی تباہ کر دیا گیا۔ ملٹری نے دوسرا بلیک ہاک ہیلی کاپٹر بھی مار گرایا۔ اب یہاں حالات بالکل الٹ ہو گئے۔ مار گرائے گئے دونوں ہیلی کاپٹرز میں موجود تمام فوجی ہلاک ہو گئے، صرف پائلٹ زندہ بچ پایا، اور اس کا نام تھا مائیکل ڈیورنٹ۔ دوستو، اس کے فوراً بعد زمین پر موجود امریکی آرمی نے مار گرائے گئے ہیلی کاپٹروں تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر ہر طرف فائرنگ کی جا رہی تھی اور امریکی فورسز کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا، کیونکہ صومالی ملٹری کے ہتھیارے ہر طرف فائرنگ کر رہے تھے۔ انہیں جہاں بھی امریکی نظر آتا وہ گولی چلا دیتے۔ امریکی بھی جوابی فائرنگ کر رہے تھے۔ یہ صورتحال اگلی صبح تک جاری رہی، یعنی قریباً 18 گھنٹے تک۔ دوسری طرف ہیلی کاپٹر میں موجود سب سپاہیوں کے ہلاک ہو جانے کے بعد صرف مائیکل ڈیورنٹ ہیلی کاپٹر کے ملبے میں زندہ موجود تھے۔ مائیکل ٹانگ اور کمر میں زخموں کے باعث ہیلی کاپٹر کے ملبے میں پھنسے ہوئے تھے۔ انہیں اچانک صومالی ملٹری کے گنڈوں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے پہلے مائیکل کو خوب تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اب یہ واضح تھا کہ اس وقت امریکی فوج صومالی ملٹری کے گھیرے میں بری طرح پھنس چکی تھی۔
انہیں بچانے کے لیے ایک ریسکیو آپریشن پلان بنایا گیا جس کے تحت پاکستانی، ملائیشین اور امریکی افواج پر مشتمل اقوام متحدہ کے دستوں کو رات گئے متاثرہ علاقے کی جانب بھیجا گیا۔ ادھر بکارا مارکیٹ میں اتنے گھنٹے گزر جانے کے باوجود وہاں امریکی فورسز اور عدید کی ملٹری کے بیچ فائرنگ جاری تھی اور ہوا میں موجود باقی امریکی ہیلی کاپٹر واپس بلا لیے گئے تھے۔ اس ریسکیو آپریشن میں پاکستانی دستوں نے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں سمیت حصہ لیا تھا، جبکہ امریکی فوجیوں کی واپسی کے لیے 3 خالی بختر بند گاڑیاں بھی لے جائی گئی تھیں۔ امریکی فوجیوں کو بچانے کے اس ریسکیو آپریشن میں پاکستانی اور ملائیشین دستوں نے نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ دوستو، اس کے بعد ریسکیو ٹیم رات 11 بجے بندرگاہ سے روانہ ہوئی۔ اس ریسکیو آپریشن میں پاکستانی فورسز کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ انہوں نے کوئک رسپانس فورس کو بندرگاہ سے اولمپک ہوٹل تک لے جانا ہے۔ اس کے علاوہ علاقے کا گھیراؤ کرنا ہے، فائر سپورٹ دینا ہے اور جب رینجرز کو ریسکیو کر لیا جائے تو ان کا محفوظ ایگزٹ یقینی بنانا ہے۔ یعنی کہ اس ریسکیو آپریشن میں پاکستانی فورسز کو سب سے پہلے اندر جانا تھا اور سب سے آخر میں باہر آنا تھا۔ پاکستانی ٹینک میں نائٹ ویژن یعنی اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی اور تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اور بعد میں رات 3 بجے کے قریب ٹینکوں کا ایندھن ختم ہونے لگا کیونکہ یہ 3 گھنٹوں سے مسلسل چل رہے تھے۔ پھر انہیں باری باری ری فیولنگ یعنی ایندھن بھرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس تاریکی کے باوجود ریسکیو ٹیم دونوں ہیلی کاپٹروں کے ملبے تک پہنچنے میں کامیاب رہی اور پلان کے مطابق شدید فائرنگ کے باوجود آہستہ آہستہ پھنسے ہوئے امریکی فوجیوں کو بازیاب کیا جانے لگا، اور اس کے ساتھ ہی کوئک رسپانس ٹیم کا ایک گروپ ملٹری پر جوابی فائرنگ بھی کر رہا تھا۔ اس آپریشن کے دوران ملائیشین دستے میں شامل 2 بختر بند گاڑیوں پر راکٹ لانچر سے حملے کیے گئے اور اس آپریشن میں کل 1 ملائیشین اور 1 پاکستانی فوجی کی ہلاکت بھی ہوئی۔ اس بڑی ریسکیو فورس میں امریکی فوجیوں سمیت پیس فورس کے سینکڑوں اہلکاروں کے ساتھ ساتھ 4 پاکستانی ٹینک اور 28 ملائیشین آرمڈ وہیکل شامل تھیں۔ امریکی فوجیوں کے جسموں پر گہری چوٹیں تھیں جس کی وجہ سے کئی زخمیوں کے کپڑے پھاڑ کر زخموں کا علاج کیا جا رہا تھا۔ اور اس آپریشن کے بری طرح فیل ہو جانے کے بعد امریکہ نے اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے افریقہ سے اپنی فوجیں واپس بلوا لیں، کیونکہ کئی امریکی فوجیوں کی لاشیں وطن واپس نہیں لائی جا سکی تھیں اور انہیں جنرل عدید کی ملٹری کے لوگوں نے بری طرح موغادیشو کی سڑکوں پر گھسیٹا تھا۔ جنگ بندی کے کچھ عرصے کے بعد امریکی پائلٹ مائیکل ڈیورنٹ کو بھی رہا کر دیا گیا، اور دیکھا جائے تو اس کے بعد کبھی بھی امریکہ نے افریقہ میں مداخلت کا دوبارہ نہیں سوچا اور زیادہ تر اس عمل سے اوائڈ ہی کیا۔ دوستو، بعد میں اس ریسکیو آپریشن کے بارے میں سن 2001 میں بننے والی مشہور فلم بلیک ہاک ڈاؤن میں پاکستانی شراکت داری کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ اس پر سابق پاکستانی فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے لکھا ہے کہ افسوس ہے کہ فلم بلیک ہاک ڈاؤن میں صومالیہ میں ملائیشیا اور پاکستان کے کردار کو نظر انداز کیا گیا۔ جب امریکی فوجی موغادیشو کے گنجان آباد علاقے میں پھنس گئے تو یہ پاکستانی فوج کی 7th فرنٹیئر فورس ریجمنٹ تھی جس نے وہاں پہنچ کر امریکی فوجیوں کو ریسکیو کیا۔ جنرل تھامس منٹگمری نے بھی پاکستانی فوج کی اس لازوال دلیری کی تعریف کی تھی اور یہ اعتراف کیا تھا کہ پاکستانی فوج نائٹ ویژن کے بغیر اپنا آپریشن مکمل کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ دیکھا جائے تو جنرل تھامس کا یہ بیان جنرل مشرف کے اس بیان کی تردید کرتا ہے کہ یقیناً فلم بلیک ہاک ڈاؤن میں پاکستان کے کردار کو نظر انداز کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی دلچسپ کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلی دفعہ تک